السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ثاقب بٹ، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور زراعت ٹائم۔ کوہ نور زراعت ٹائم میں ہم لوگوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو زراعت کے متعلقہ بہت سارے جو اچھے آفیسرز ہیں، جو ڈائریکٹر جنرلز ہیں اور جو ڈائریکٹرز ہیں، ان سے بات کروائی جائے جن کے پاس ایک معلومات کا خزانہ موجود ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم لوگ موجود ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر کاشف جمشید صاحب کے پاس، جو کہ اسٹیبلشمنٹ آف ماڈل فارم پروجیکٹ محکمہ زراعت پنجاب کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں۔ ان سے بات کریں گے، تازی ایکسپو ختم ہوئی ہے، ایکسپو 2022 جو ایگری ایکسپو 2022 کے نام پہ تھی، وہ فریشلی یہ کر کے آئے ہیں۔ ان کے متعلق یہ بھی سوالات ان سے کریں گے اور یہ بھی نالج ان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس کی ایکسپو کی ضرورت کیوں پڑی اور ہم لوگ ایکسپو کیوں کرواتے ہیں، اور اس میں جو ہمارے جو ملکی جو یہاں پر جو ایکسپورٹرز ہیں، جو فارمرز ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے، اور جو غیر ملکی لوگ جو یہاں سے آتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے۔ تو آئیے ان سے بات کر دیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اچھا سر، بتائیے گا سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں، اپنے یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، یہ کب سے ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر آپ؟ سر یہ ہمارا ایک محکمہ زراعت کا ایک بڑا یونیک قسم کا پروجیکٹ ہے، جی ٹھیک، جو کہ پھل اور سبزیوں کی پوری ویلیو چین کے اوپر کام کر رہا ہے۔ 2018 میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور یہ ایک بڑا ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے جس کے اندر ہم سب سے پہلے فارمر کو ٹرین کرتے ہیں پورے کراپ سائیکل کے اوپر، کہ پورے کراپ سائیکل میں اس نے کب کھیت کو یا باغ کو پانی دینا ہے، کتنا پانی دینا ہے، پانی کی کوالٹی کیسے ہونی چاہیے، کب کھاد ڈالنی ہے، کتنی ڈالنی ہے، اور زمین کے لیولز کے مطابق کتنی کھاد کی ضرورت ہے۔ یہ سب ایک سائنٹیفک بیسس کے اوپر ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں، اور یہ پروسیس پورا سال جاری رہتا ہے۔ یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہے گئے ٹریننگ دی اور واپس آ گئے، یہ پورا سال کنٹینیوس پروسیس ہم اس کو انگیج رکھتے ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد اس کو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز کی طرف لے کے جاتے ہیں، جہاں پر دنیا کی بہترین سرٹیفیکیشنز کے لیے ہم اس کو معاونت دیتے ہیں، اس کو ٹرین کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز کے مطابق اپنے جو ہے وہ معیار کے اوپر پورا اترتا سرٹیفکیٹ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے اگر اس کے باغ کے اوپر یا کھیت کے اوپر کسی مشینری کی ضرورت ہے، کسی امپلیمنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ بھی امپلیمنٹ گورنمنٹ اس کو 50% سبسڈی پہ دیتی ہے، یعنی کہ آدھے پیسے وہ اٹھاتا ہے، آدھے گورنمنٹ اس کو دیتی ہے۔ اس کے بعد اس فارمر کو ہم پروسیسنگ انڈسٹری کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ جب ہم ویلیو ایڈیشن کی یا فریش فوڈ سے آگے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم پروسیسنگ کو انوالو کرتے ہیں۔ ہم نے کولڈ اسٹوریجز سبسڈی پہ دیے ہیں، پروسیسنگ یونٹ سبسڈی پہ دیے ہیں، ایکسپورٹرز کے ساتھ ان کا میچ میکنگ کرواتے ہیں، لنک کرواتے ہیں، ایکسپورٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ جو فارمر ہے یہ اب انٹرنیشنل معیار کا ہے، اس سے مال خریدیں اور مارکیٹ کریں۔ اور اس کے بعد پھر ہم اس ایکسپورٹر کو مارکیٹ تک لے کے جاتے ہیں۔ مارکیٹ سے مراد ہے کہ ڈومیسٹک مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ، اور اس کا ایک وائس ورسا رول یہ ہے کہ ہم مارکیٹ کو واپس پاکستان لے کر آتے ہیں، یعنی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم بہت سے لوگوں کو پاکستان بلاتے ہیں، اور اس ایکسپورٹر کے ساتھ ہم اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز اویلیبل ہے اور کیا کس سٹینڈرڈ کی اویلیبل ہے۔ اسی سلسلے کے اندر ہماری سال کے اندر 2 ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، ایک کو ہم پاکستان ہاٹی ایکسپو کہتے ہیں اور ایک ہم پاکستان یا پنجاب ایگری ایکسپو کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ ہمارا 8واں ایڈیشن تھا، 8ویں ایگزیبیشن تھی، جس کو ہم نے پاکستان جو بھی آپ نے 18 کو جو منعقد ہوئی یہ ایکسپو، یہ آپ کی 8ویں نمائش تھی، ویری گڈ۔ اور یہ لاہور میں ہم نے اس کا انعقاد کیا تھا، 2 دن ایکسپو سینٹر لاہور میں، ٹھیک ہے۔ اور مطلب یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو یہ چلتا رہتا ہے جی۔ اچھا کیسا صاحب، یہ بتائیں کہ 18 اور 19 جون میں ایکسپو ہوا اور بڑا زبردست رہا ایکسپو۔ اس ایکسپو کے آپ کے مطابق کیا اغراض و مقاصد تھے اور کتنی مطلب کامیابی آپ کو حاصل ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ سر دیکھیں، بنیادی طور پہ ایکسپو کا مطلب ہے کہ نمائش لگانا اور لوگوں تک انفارمیشن لے کے جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس ایکسپو کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم انفارمیشن جو ہے وہ ڈسیمینیٹ کریں۔ اس ایکسپو کے 2 میجر کمپوننٹس ہیں، ایک ڈومیسٹک مارکیٹ کا جس کا جو بنیادی فائدہ ہے وہ ہمارے لوکل کسان کو پہنچتا ہے۔ اس لوکل کمپوننٹ کے اندر ہم نے تمام مشینوں والے، کھاد والے، دوائیوں والے، ٹیکنالوجی والے جو ایکسٹینشن سروسز ہیں ان کو ہم نے مدعو کیا، ایک پلیٹ فارم دیا کہ وہ اپنی سروسز جو ہیں وہ ایک عام کسان تک پہنچائیں۔ بالکل سینگ از بلیونگ والا کانسیپٹ ہے۔ وہاں پر اسٹال لگے ہوئے تھے، لوگ اپنی پروڈکٹ دکھا رہے تھے، پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن دے رہے تھے، بنیادی سوالات کیے گئے۔
سو یہ وہ کمپوننٹ تھا جو میجر تھا، 2/3 ایکسپو کا جو تھا وہ یہ لوکل کمپوننٹ تھا، جس کے اندر کسانوں کو بنیادی معلومات فراہم کی گئیں، ٹیکنالوجی کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دی گئی کہ کس قسم کی مشین مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اسپرے کرنے کے لیے کیا چیزیں اویلیبل ہیں، کتنا اسپرے، یہ بنیادی معلومات تھی جو ایک عام کسان کو دی گئیں۔ اسی ایکسپو کے اندر ایک اور چھوٹی ایکسپو تھی جو ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ تھی، جی، جس کے اندر تقریباً 35 سے 40 کے قریب ایکسپورٹر تھے، اور ان ایکسپورٹرز نے اپنی جو ٹاپ آف دی لائن کموڈیٹی تھی، پھل تھے، سبزیاں تھیں، ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس تھیں، کوئی پلپ اور پیوری تھی، رائس والے تھے، مینگو کے سلائسز اور مینگو لیدر اور مینگو کی ٹافیاں جو بنا کے بیچنے والے تھے، یہ لوگ وہاں پر سب موجود تھے۔ اور ان لوگوں کی میچ میکنگ کرنے کے لیے پوری دنیا سے بائرز کو بلایا گیا تھا۔ سو یہ 2 نمائشیں بنیادی طور پہ مرج کر کے ہم نے اس کو پاکستان ایگری ایکسپو کا نام دیا تھا، اور یہ ہمارا 2 دن اللہ کا شکر ہے بڑا ایک اچھا ایونٹ رہا ہے، اور جس کے اندر بہت زیادہ پارٹیسپیشن تھی، کہ تقریباً 6-7 ہزار کے قریب فارمرز آئے ہیں دیکھنے کے لیے، دنیا کے 8 ممالک سے انٹرنیشنل بائرز آئے ہیں، پھر فیملیز، چھٹی والا دن تھا، فیملیز بہت آئیں، انہوں نے دیکھا، بچوں کی اویئرنیس بڑھی۔ سو دس از اے پروسیس جس کے اندر لرننگ ہے ایک عام پبلک کے لیے، اور انفارمیشن فلو کرتی ہے ایک عام پبلک کے لیے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، جو ایکسپورٹرز ہیں یہ آپ لوگ خود مطلب کہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ان کی پہلے رجسٹریشنز ہوتی ہیں، یا ان کا کیا پروسیجر ہے کہ آپ کا کوئی بنا ہوا ہے کہ جی اس پہ یہ معیار پہ پورا اتریں گے تو یہ ایکسپورٹرز جو ہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ان کا کوئی آپ نے کوئی بنایا ہوا ہے؟ سر اس کا میں نے جیسے بنیادی آپ کو مقصد بتایا تھا پروجیکٹ کا، یہ ہے کہ پروجیکٹ کے مقصد ہے کہ فارمر کو ٹرین کرنا اور اس ایکسپورٹر تک فارمر کی معلومات پہنچانا کہ یہ ایک ٹرینڈ اچھا فارمر ہے جس کے پاس اچھی کموڈیٹی اور ایکسپورٹر اسے خرید سکتا ہے۔ یہ ہم ایکسپو کے بغیر یہ کام ہمارا چل رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جن ایکسپورٹر اور فارمرز کی ہم نے میچ میکنگ کی ہے، ہماری پرائرٹی لسٹ کے اوپر وہ ایکسپورٹر ہوتے ہیں، ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، ان کو ہم سبسڈائز بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمارا اسٹال 75,000 روپے کا تو اس ایکسپورٹر کو ہم 50,000 روپے کا وہ اسٹال دیتے ہیں، تاکہ وہ آئے اپنی چیز کو جو ایک عالمی معیار کے مطابق ہے وہ وہاں پر رکھے، لوگوں کو دکھائے، اس کو پھر ہم عام جو کسان وہاں پر آتا ہے اس کو بھی دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ اس طرح کی جو پروڈکٹ ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر استعمال ہوتی ہے، اس کی یہ پیکنگ کا کرائٹیریا ہے، اس کو اس طریقے سے آپ نے ٹریٹمنٹ دینا ہے۔ سو وہ ایک کنٹینیوس پروسیس تو چل ہی رہا ہے، لیکن وہ ایکسپورٹر ہماری پرائرٹی پہ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس ایگزیبیشن کی تشہیر 2-3 مہینے کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک جنرل پبلک جو پنجاب کے ایکسپورٹر نہیں بھی ہیں، بہت سا ایکسپورٹ جو ہے وہ کراچی سے ہوتی ہے، کراچی کے ایکسپورٹر بھی تشریف لے کر آتے ہیں۔ ہم کسی کو پابند نہیں کرتے ہیں کہ وہ آئے، یہ ایک فیئر میکنزم، پوری ملک سے اس کے اندر پوری پارٹیسپیشن ہوئی ایکسپورٹرز کی۔ تو ایکسپورٹرز آپ نے بتایا بھی کہ 30 سے 35 ایکسپورٹرز ہیں، تو یہ کچھ کم نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب آپ کی یہ کمی پوری کرتے ہیں؟ آگے جو ایکسپورٹ ہوگی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے ایکسپورٹرز ٹھیک ہیں؟ سر یہ دیکھیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو پوری دنیا کے اندر جو نمائش لگتی ہیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ، اس میں صرف ایکسپورٹرز ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پاکستان ایک چھوٹی مارکیٹ ہے، ہماری جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ بھی بڑی ابھی لمیٹڈ قسم کی ہے، بالکل۔ اور چونکہ ہم نے ان ایکسپورٹرز کو ملوانا ہے باہر کی دنیا کے ساتھ، باہر کی مارکیٹ کے ساتھ، سو ہم اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں جتنوں کو ہم باہر کے لوگوں سے کوئی میچ میکنگ کروا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اس دفعہ ہمارے پاس کوئی 73 یا 74 کے قریب انٹرنیشنل لوگ آئے ہیں 8 ملکوں سے۔ سو ان کے لیے بھی اٹریکشن پیدا کرنی ہے کہ ایک بیلنس رہے۔ ایکسپورٹرز تو ہمارے پاس آخری دن تک کمپلینس ہمیں آتی نہیں، جی ہمیں اسٹال نہیں مل رہا یا اب، لیکن وہ اگر آپ اس نمائش کا ڈیزائن دیکھیں تو وہ ایک لمیٹڈ نمبر کے لیے ہی ڈیزائن کی گئی ہے، تاکہ کسی کو بزنس ملے اور کوئی لیفٹ اوور میں نہ چلا جائے۔ ایک کمپٹیشن کریٹ ہو، لیکن ایک اتنا بھی کمپٹیشن نہ کریٹ ہو جائے کہ اس میں امپورٹر جو ہے وہ پریشان ہو۔ سو اس کے اوپر ہم تقریباً 15-20 دن تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، ایکسپورٹرز کو لوپ میں لیتے ہیں، ایسوسیشن کے لوگوں کو لوپ میں لے کے، تو یہ ایک پورا ایک مکس اینڈ میچ ہم چلاتے ہیں تاکہ بیسٹ رزلٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا یہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی رکھے ہوئے اپنا کوئی جس طرح ایجوکیشن کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹس ہیں یا کوئی آپ لوگ مطلب ان کو کوئی کورسز کرواتے ہیں اس چیز کے کہ یہ مطلب کس طرح آپ ان کی مدد؟ جی بالکل، جو پروجیکٹ کے اغراض و مقاصد ہیں اس کے اندر
ट्रेनिंग्स हमने रखी हुई हैं एक्सपोर्टर्स के लिए। ठीक है। हम पूरी दुनिया से बेहतरीन मार्केटिंग के लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको एज अ रिसोर्स पर्सन हायर करते हैं। सिर्फ पिछले 1.5 साल के अंदर ही कोविड के ज़माने में हमने थ्रू जूम मीटिंग्स और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हुए 4 ट्रेनिंग्स का इनेकाद किया है, जिसमें कोई तकरीबन 60 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स ने शिरकत की थी और उनको लेटेस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर उनको बताया गया था कि दुनिया में अब कैसे काम हो रहा है, कैसे ब्रांडिंग होनी चाहिए, कैसे आप अपने आप को शोकेस करते हैं, कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल के लिए पेश करना, ये तमाम चीज़ें उनको बताई जाती हैं। कैसे अट्रैक्ट हुए? मतलब इस साल आप कह रहे हैं कि कुछ 70 से 75 जो हैं वो फॉरेनर्स आए हैं। अब इसमें पुराने कितने थे और नए कितने थे? क्या रिस्पांस मतलब आया? सर ये सारे के सारे नए लोग थे, इनमें कोई भी रेपिटेशन में नहीं आया, ये सारे के सारे नए लोग थे। इसका हमने एक बड़ा ज़बरदस्त क्राइटेरिया रखा हुआ है। इसमें हम जिस सबसे पहले जो बाहर से लोगों को बुलाते हैं उसमें नॉन पाकिस्तानी ओरिजिन का होना ज़रूरी है। अच्छा। इवन दो हमारे बहुत से पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर है और बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन हैं, लेकिन हमने आजकल जो एक वेव है ट्रांसपेरेंसी की, उसको मेंटेन रखने के लिए हमने एक बुनियादी क्राइटेरिया ये रखा है कि जो भी आएगा वो नॉन पाकिस्तानी ओरिजिन का। पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों को तो पहले ही हमारे सब कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन है, वो माशाल्लाह बहुत ट्रेड कर भी रहे हैं। हम ट्रेड को डाइवर्सिफाई करके इन्हांस करना चाहते हैं। सो एक प्राइमरी क्राइटेरिया ये है कि आपको नॉन पाकिस्तानी ओरिजिन का होना ज़रूरी है। सेकेंडली यू हैव टू बी अ नॉन पाकिस्तानी नेशनल और नॉन पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। सो ये उसके बाद हमने हमारी एक पूरी मार्केटिंग की टीम है जो इंटरनेशनल बायर्स को लिस्ट को ड्रॉ डाउन करती है। अच्छा। हम सबसे पहले मुल्कों को देखते हैं कि इंडोनेशिया में, मलेशिया में कौन कौन सा अच्छा बायर मौजूद है, उन कस्टमर्स की हम लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट बनाने के बाद उस कस्टमर को हम इनवाइट करते हैं आइदर डायरेक्टली और थ्रू पाकिस्तान एम्बेसीज। उसमें पाकिस्तान एम्बेसीज का बड़ा ज़बरदस्त रोल है, वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो उनको वेरीफाई करते हैं। कई दफ़ा डाटा जो होता है मिसलीडिंग होता है, सो वो उनको थोड़ी सी स्क्रूटनी करके उनका डाटाबेस देख के फिर वो रेकमेंड करते हैं और फिर इस तरीके से हम उन लोगों को पाकिस्तान बुलाते हैं। गुड, वेरी गुड जी, ये तो बड़ा अच्छा प्रोसीजर है। बताइए कि इस दफ़ा कितने स्टॉल्स आपने लगाए हैं एक्सपो में? सर इस दफ़ा हमारे 192 स्टॉल्स थे, जिनके ऊपर 102 कंपनियों ने एग्जिबिट किया है। मतलब कुछ कंपनियों ने ज़्यादा स्टॉल्स लिए थे, बड़े स्टॉल्स लिए थे, सो 192 के करीब स्टॉल थे और 102 कंपनियों ने एग्जिबिट। अच्छा, ये पिछले से अपना क्वांटिटी से ज़्यादा थे? सर वी आर ग्रोइंग, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रोइंग जी। हमने जब पहली एग्जीबिशन की थी, उस एग्जीबिशन के अंदर हमारे पास कोई तकरीबन 40 के करीब स्टॉल थे। अच्छा। और 10 के करीब इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी ग्रो अप हो रहा है जी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, हम भी सीख रहे हैं, मार्केट सीख रही है। सो वो एक क्रेडिबिलिटी भी मार्केट के अंदर बनती जा रही है। अच्छा, ये एक एक्सपोर्टर जो है वो आप उसको ये मैंने जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तो ये एक एक्सपोर्टर और एक जो फॉरेनर है उसके बीच में आप कनेक्ट करवाते हैं। अच्छा, ये करवा के आप लोग साइड पे हो जाते हैं या फिर इसका कोई चेक एंड बैलेंस है कि भाई हर दफ़ा जो प्रोडक्ट्स जा रही है, क्योंकि एक्सपोर्टर जो है आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में जो हैं वो एक दफ़ा माल सही भेज दें, दूसरी दफ़ा गलत भेज दें, तो वो रेपुटेशन तो पाकिस्तान की ख़राब होती है। इसके लिए कोई इक़दाम हैं आपके लिए? सर ये ना एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। इसमें हम जो भी एक आपस में करते हैं कि जब भी हम एक्सपोर्टर से पूछते हैं ना, हाँ जी कितना बिजनेस मिला, तो वो हसबे नहीं जी बस कस्टमर ढीला बैठा था, बस ऐसे ही था, सो था, ऐसे ही है। ये एक रस्म बन गई। और इसके पीछे भी एक टेक्निकल बात है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर हमने एक दो दफ़ा शरारत की, हमने कहा अच्छा जी अगर आपकी तो नहीं बनी तो हम अगली नुमाइश में इसको फिर बुलाते हैं। तो वो एक्सपोर्टर बड़े नाराज़ हुए, उन्होंने कहा नहीं 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 आप नहीं इनको बुलाएंगे। मैंने कहा जी आपने तो कहा था हमारी इनके साथ कोई डील बनी नहीं तो हम इनको बुला लेते हैं। नहीं 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 हमारा बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है जी इनके साथ। सो वो फिर लेटेस्ट स्टेज के ऊपर पता लगा कि वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उसके साथ कारोबार किया, लेकिन वो लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते। उसकी टेक्निकल वजह ये है कि आज मैं ये डिस्क्लोज़ कर दूँ कि भट्ट साहब तो बड़े ज़बरदस्त बायर हैं जी, ये तो 4-5 एक्सपोर्टरों के साथ काम कर रहे हैं। तो होता यह है कि मार्केट के बहुत से लोग जो नुमाइश में नहीं थे वो भट्ट साहब को अप्रोच करते हैं, क्योंकि डाटा तो अवेलेबल है, तो वो फिर मेरा गा खराब होता है। लिहाजा मैं जब भी मुझसे कोई फीडबैक लेने के लिए आएगा
تو میں اس کو کوئی ذرا ٹھنڈی مٹھی قسم کی فیڈ بیک دوں گا، نہیں بٹ صاحب اتنا رسپانس نہیں ہے. سو یہ اس کے اندر ٹیکنیکل ایشو ہے کہ لوگ فیڈ بیک دینے سے تھوڑا سا کتراتے ہیں، لیکن ہمارا میکنزم ہے کہ ہماری وہاں پر مانیٹرنگ ٹیمز ہوتی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں. پھر ہم ان کو جب یہ وزٹرز واپس جا رہے ہوں گے ہم ان سے ایک پراپر سٹنگ کریں گے، فیڈ بیک لیں گے، فارم فل کروائیں گے. لیکن یہ تمام جو رزلٹ ہے یہ صرف اس ایکسپو کا ہے. اس کے بعد جو کنٹینیوسلی بزنس چلتا رہے گا وہ ایک ایسٹیمیٹ ہے، وہ ایک گیس ورک ہے کہ جناب یہ اتنا ہے، اتنا چلے گا. اور وہ الحمدللہ اس کی ایک زیادہ ہی ہوتا ہے، وہ زیادہ ہونے کی اس کی بڑی ایک سادی سی اگزامپل یہ ہے کہ جو ایکسپورٹر ہمارے پاس پہلی نمائش میں ایگزیبٹ کرنے کے لیے آیا تھا وہ آج بھی الحمدللہ ریٹینڈ ہے. اس کا مطلب وہ ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارے پاس ہر ایکسپو میں آتا ہے. ہمارے جو ایکسپورٹرز کا نمبر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جو پرانے ہیں وہ ریٹین کر رہے ہیں. کچھ اس میں سے ہمیں چھوڑ کے بھی گئے ہیں، لیکن میجورٹی ایکسپورٹرز جو ایگزیبٹ کرتے ہیں وہ ریٹین کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہیں ان نمائشوں سے بزنس ملتا ہے. یہ لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ آپ کس طرح لائز آن کرتے ہیں؟ یہ آپ کے کس کام آ رہی ہے؟ سر دیکھیں، لاہور چیمبر جو ہے وہ تمام ٹریڈ باڈیز کو یا جو ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کا ایک ریپرزینٹیٹیو ادارہ ہے. سو ہمیں ایک بہت بڑی مائلیج ملتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آرگنائزیشن بھی یا فلاں ٹریڈ ایسوسیشن بھی اس نمائش کے ساتھ کھڑی ہے. ابھی اس نمائش کی ایک یونیک بات یہ ہے کہ ملیشیا سے ہمارے پاس 40-42 لوگوں کا وفد آیا ہوا ہے. اچھا جی، اس کے اندر اسی ایکسپو میں جی. اور اس کے اندر جو سب سے یونیک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو ملیشیا کی آرگنائزیشن مین آرگنائزیشن ہے جو پورے ملیشیا کے لیے چاول خریدتی ہے اس کے ریپرزینٹیٹیو بھی آئے ہوئے ہیں. ویری گڈ. سو ہم ایک بریک تھرو کرنے کی امید میں ہیں کہ اس دفعہ ایک بریک تھرو ہوگا کہ جب وہ لوگ یہاں پر آئیں گے، پاکستان کی چاول کی فیکٹریوں کو وزٹ کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، تو ایک بزنس ایوالو کرے گا اور ایمرج کرے گا. ویری گڈ. پھر اسی طرح ہی وہ کاؤنٹ ہمارے اندر، ہم ان کو اپنے میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں اپنی اچیومنٹ کے اندر، لیکن اس میں ٹیکسٹائل کے لوگ آئے ہیں، میٹ کے لوگ آئے ہیں، جوسز کے لوگ آئے ہیں. پھر ایک ریسٹورنٹ کی چین سٹورز والے آئے ہیں کہ وہ پاکستان میں ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے ہیں. سو یہ ایڈ آن چیزیں ہیں جو ہم ایکسپو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے. پھر ہم کل ہی ان تمام لوگوں کو لے کر گئے ہیں لاہور چیمبر کے اندر. وہاں پر انہوں نے میچ میکنگ ادر دین ایگریکلچر اپنا پورا یہ دیا ہے، بریف دیا ہے لوگوں کو کہ جی ہماری کیپیسٹی کیا ہے، ہم کیا ڈھونڈنے ہیں. آٹو پارٹس والے ہیں اس کے اندر. سو یہ ایک ادر. اور اس کے علاوہ سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک ان کی ایک چھوٹی کافی بڑی آرگنائزیشن ہے PUNB. یہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو وہاں پر پروموٹ کرتے ہیں. ان کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو بھی آئے تھے. جو ان کے چیئرمین ہیں وہ ملیشیا کے پارلیمنٹیرین بھی ہیں. ان کو جب ہم نے کل لاہور فورٹ، بادشاہی مسجد اور فوڈ اسٹریٹ کا وزٹ کروایا تو وہاں پر ڈسکشن کے اندر ان کو ہم نے بتایا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں آج 40 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہائی بھی ہے اور ایک ایسا ایریا بھی ہے جہاں آج سنو فال بھی ہو رہی ہے. سو ہی واز ویری امیزڈ. تو انہوں نے اپنے اسٹاف سے کہا جی کہ آپ ایک کچھ دنوں کے اندر اندر دوبارہ ایک ٹور پلان کریں تو ہم کچھ 10-15 دن کے لیے آتے ہیں اور ہم پورا ملک وزٹ کرتے ہیں. یہ وہ پاکستان کی سافٹ سائڈ ہے جس کو کوئی مانیٹرنگ کا میکنزم، کوئی بزنس ڈیل کیپچر نہیں کر سکتی. جب وہ دوبارہ آئیں گے یا اپنے کچھ لوگوں کو یہاں پر سیر کرنے کے لیے بھیجیں گے تو اس کو ہم کہیں پر ریکارڈ نہیں کر رہے ہوں گے، اس کا بینیفٹ کہیں پر ہم دکھا نہیں رہے ہوں گے، لیکن یہ ایک سافٹ سائڈ ہے پاکستان کی جو اس کے اندر بہتر جس کے اندر امیج بن رہا ہے گا. جی یہ بتائیے گا کون کون سے ممالک نے اس دفعہ ایکسپو میں شرکت کی؟ سر ہمارے پاس اس دفعہ ملیشیا، انڈونیشیا، قازقستان، تاجکستان، نیدرلینڈز، سعودی عربیہ، بحرین، قطر، یہ 8 ملکوں سے ہمارے پاس اس دفعہ پارٹیسپینٹ آئے ہیں. یہ 8 ملکوں سے جو 70-75 لوگ آئے ہیں، یہ 8 ملکوں سے ہیں. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا رسپانس آیا ہے اس دفعہ؟ سر دیکھیں، اسکائی از دا لمٹ. میری تو خواہش ہوئے گی کہ ہر ملک سے 50 لوگ آئیں پاکستان دیکھیں، بزنس کریں یہاں پر. ہم تو فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرتے ہیں. ہمارا کام ہے یہاں پر لوگوں کو بلانا، ایک ماحول کریٹ کرنا کہ جس میں اچھا بزنس ہو سکتا ہے.
بزنس تو بزنس سیکٹر نے کرنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ٹو اسٹارٹ آف 2-3 سالوں کے اندر یہ ایک اچھا نمبر ہے. ابھی صرف ہم اس ایکسپو کا ایک برانڈ امیج بنا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کرم کرے یہ جیسے جیسے چلتی جائے گی اس کا برانڈ بڑھتا جائے گا، نمبر آف پارٹیسپینٹس بھی بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. میرا خیال ہے جتنی زراعت میں جدت آ چکی ہوئی ہے، لیزرز میں نے پچھلے دنوں کافی پروگرامز کیے، لیزر کے ذریعے پانی کی ہو رہی ہے ساری، مطلب سارے معاملات بڑے جدید قسم کی جدت آ رہی ہے، ایکوینٹ سارے مطلب جدید سے جدید آ رہے ہیں. اس میں زراعت کا کیا دیکھ رہے ہیں آگے آپ، مطلب اپنا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ زراعت جو ہے نا سر، اب یہ پراپر ایک راکٹ سائنس ہے. یہ اب جینیٹکس کی طرف چلی گئی ہے، یہ اب اپنی مرضی اور اپنے رنگ کا پھول اگانے کی طرف چلی گئی ہے. یہ پودے کے کس جڑ کے کس کونے کو کتنا پانی چاہیے اور کتنا دینا ہے، یہ اب اس طرف چلی گئی ہے. اور یہ اب بہت آگے، مطلب اب we'll have to do a lot، بہت کام کرنا پڑے گا ہمیں دنیا کے برابر آنے کے لیے، بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نا کہ اس دفعہ پانی کی بھی بڑی قلت ہوئی اور کچھ بارشیں بھی نہیں پڑی، اس طرح پر کافی فصلیں بھی خراب ہوئی. اس کے لیے کوئی ہمیں پراپر اتنی جدت کے باوجود بھی مطلب ہم لوگ اس طرف سر یہ ایک تبلیغ کا کام ہے. اچھا سر، جو دیکھ رہے ہیں اب زراعت کا آگے اتنی جدت آ چکی ہوئی ہے زراعت میں، اور کتنے اچھے اچھے لیزر مطلب کے ذریعے پانی ہو رہا ہے اور ساری جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آگے کیا زراعت کا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر دیکھیں، اب جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ پانی کی کمی کا تیزی سے شکار ہے اور ہو بھی چکا ہے. لیکن ہر پرابلم کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اس وقت پانی کے لیے ہی ہائی ایفیشنسی ڈرپ اریگیشن سسٹمز اویلیبل ہیں، جس کو ہم ڈراپ پر کراپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس وقت فائدہ مند ہیں جب کہ کسان مائل ہو اس طرف کہ میں نے اپنی باغ کے اوپر، کھیت کے اوپر محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور انویسٹمنٹ کرنی ہے. تھوڑی سی ہم شاید محنت سے ابھی تھوڑا ہمیں زیادہ ضرورت ہے کرنے کی. ہمیں ان نعمتوں کا ادراک ہونا چاہیے اور ہمیں ان نعمتوں کو بچا کے استعمال کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ابھی تو ہم پانی اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہے تو ہم جتنا دل کرتے ہیں لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے سائنٹیفکلی کیلکولیٹ نہیں کیا کہ جتنا پانی ہم نے دیا ہے اس میں سے کتنا ضرورت کے لیے تھا اور کتنا ضائع ہو گیا. جو ضائع ہو گیا وہ بچایا جا سکتا ہے، اس کو بچانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کسان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور یہ تربیت ایک عام تربیت کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو بٹھایا ایک لیکچر دے دیا. یہ ایک ایسے انسان کی تربیت کرنے کی طرف جا رہے ہیں جو سالوں سے ایک کام کرتا ہے. وہ سالوں سے کھیت کو پانی دے رہا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے ہوئے کہ میرے کھیت کو یا میرے باغ کو کتنے پانی کی ضرورت ہے. اندازاً پانی دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے بس. اور وہ اس نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ اس میں سے کتنا پانی ضائع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اب جب ہم اس کو یہ کہنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جناب اس میں سے تو 60-70% پانی ضائع ہو رہا ہے اور آپ کے باغ کو اتنا پانی کی دینے کی ضرورت ہے، تو وہ سب سے پہلے تو آپ کو بڑا گھور کے دیکھتا ہے کہ آپ نے یہ کون سی بات کر دی. پھر اس کے بعد وہ اس بات کو سمجھنے سے پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے یہ ایک مکمل تبلیغ کا پروسیس ہے جو کرتے رہنا ہے آپ کو. اور یہ تھکا دینے والا عمل ہے جس کے اوپر آپ نے محنت کر کے کسان کو یہ سمجھانا ہے کہ جناب یہ کام کرنا ہے تو سروائیول ہے، ورنہ سروائیول نہیں ہمارا. اس کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں آپ نے؟ کسان کی ایجوکیشن کے لیے کیا ہے؟ سر میں نے آپ سے گزارش کی نا جی، سب سے پہلے ہم کرتے یہ ہیں کہ کسی بھی یونین کاؤنسل یا گاؤں میں جا کے فارمرز کا گروپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ گروپ جو ہے وہ 15 لوگوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. پھر فصل سے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ایک پورا ٹریننگ پلان تیار کیا جاتا ہے. سب سے پہلے بیج ڈالنے سے پہلے کہ زمین کو کیسے آپ نے تیار کرنا ہے اس کے اوپر کسان کو، پھر بیج کیسے لگانا ہے، پھر اس بیج کو پنیری میں اور پنیری سے ٹرانسپلانٹیشن میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، کس سٹیج پہ کتنا پانی چاہیے، کتنی کھاد چاہیے، زمین کی ضرورت کتنی ہے اس کو بھی اسیس کرنا ہے. یہ پورا تقریباً 14 دفعہ ایک کراپ سائیکل میں ہم کسان کے پاس جاتے ہیں. اچھا. 14 دفعہ ہم اس کو سمجھاتے ہیں.
پہلی 3-4 میٹنگز کے اندر تو کسان کا ایٹیٹیوڈ بالکل ایک اس طرح کا ہوتا ہے کہ بس ایک بندہ آیا ہے جو اس کو بتا رہا ہے، بات سن لی ہے، مجبوری ہے، اس نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں بیٹھوں گا. پھر آہستہ آہستہ اس کو یہ سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ نہیں، یہ جو بچہ پڑھا لکھا میرے پاس آتا ہے اس کو کسی بات کا پتہ ہے، اور وہ پھر بات ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک جاتی ہے. اور پھر جب کوئی ایک بندہ کہتا نہیں میں کام کیتا سی وہ دن والا منو فائدہ ہویا ہے تو وہ لوگ پھر زیادہ سنتے ہیں. سو مچ سو کہ پھر ایک ایسا ٹرسٹ کا لیول آ جاتا ہے کہ اگر باغ پہ کسی بیماری نے حملہ کیا تو اس ایکسٹینشن ایجنٹ کو بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ پرابلم آ گئی ہے. لیکن یہ بہت سلو پروسیس ہے، ایک کراپ سائیکل کے نہیں، یہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ یہ بار 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 کرتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں صرف کسان کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے ریسورسز کو بچانا بہت ضروری ہے. پوری دنیا کے اندر کہیں پر یہ نہیں ہے میکانزم کہ آپ جتنا مرضی پانی ٹیوب ویل نکال کے زمین سے پمپ کر لیں. جو پانی زمین کے نیچے ہے وہ اس کسان کا نہیں ہے، وہ پورے ملک کے 22 کروڑ لوگوں کا اور ہماری آنے والی نسلوں کا. سو یہ میکانزم دیکھنے کی ضرورت ہے، ہائیسٹ لیول کے اوپر اس کو ڈسکس اور ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. پانی لائف لائن ہے، پانی کو بچانا ہے. بالکل. میں نے کہ پچھلے دور کے فارمرز جو تھے وہ ایک تو ایجوکیٹڈ نہیں تھے، تو وہ ان کو بھی اپنی ایک مطلب کہ ایک ایسٹیمیٹڈ ملا ہوا ہے جس طرح کہ باپ دادا سے کہ جی اتنا پانی لگا دیں تو اس طرح ہو جائے گا، اتنا پانی. کچھ لوگ زیادہ فصل کو پانی لگا دیتے ہیں، وہ فصل خراب ہو جاتی ہے، تو اس طرح یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے ابھی بھی ایسے فارمرز ہیں جو آپ پہ بلیو نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم لوگ ٹھیک ہیں بس. سر بہت سے ہیں، مکس اینڈ میچ ہے. بہت سے فارمرز ہیں، بہت سے ایسے فارمرز ہیں جن کی فی ایکڑ آمدنی جو ہے وہ کسی عام آدمی کی سوچ سے بہت زیادہ ہے. اچھا. اور اسی گاؤں کے اندر اسی گروپ کے اندر ایک ایسا فارمر ہوئے گا جس کی اوسط پیداوار سے بھی بہت نیچے ہے. سو ہر طرح کے لوگ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، لیکن یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا رہنا چاہیے. بہت سے لوگوں کے اور بھی معاشی مسائل ہیں، کوئی زمینوں کے مسئلے ہیں. سو یہ ایک، لیکن میں بار بار گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ سے بھی کہ یہ ایک پروسیس ہے جو چلتے رہنا چاہیے، تاکہ جیسے جیسے زراعت میں جدت آتی جا رہی ہے اس جدت کا کسان کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اب سعودی عربیہ اور دبئی کے صحراؤں کے اندر انہوں نے بہترین باغ لگا دیے ہیں اور پھول اگا دیے ہیں. پانی تو ان کے پاس نہیں ہے، پانی تو تھوڑا ہے. ہمارے پاس پانی ان سے بہت زیادہ ہے، لیکن ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا ایک پورا آرٹ ہے. انہوں نے تو میرا خیال ہے سمندر سے فلٹر کر لیا پانی. دیکھیے نا جہاں سے بھی ہے، لیکن اس پانی کی کاسٹ اور جو ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں اس کی کاسٹ میں بہت فرق ہے. لیکن اگر ایشو یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہمارے سائنسدان بنا رہے ہیں، کیا وہ ٹیکنالوجی کسانوں تک پہنچ رہی ہے اور کیا اس ٹیکنالوجی پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. یہ فارمرز آپ کو پتہ ہے پیچھے تو ان ایجوکیٹڈ فارمرز زیادہ تھے، اب کوئی ایجوکیٹڈ فارمرز بھی آ رہے ہیں کہ جو سمجھتے کہ ہاں جی اب پڑھے لکھے، کیونکہ پہلے تو رجحان نہیں ہوتا تھا کسانوں کا کہ پڑھنا لکھنا ہے، بس ایسے کھیتی باڑی کی اور دیسی طریقے سے. اب ایسے ہیں لوگ فارمرز جو آ رہے ہیں پڑھے لکھے. سر بہت سے لوگ ہیں جن کے کھیت، جن کے باغات جو ہیں وہ عالمی معیار کے مطابق ہیں. بالکل. اور کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے وہ رول ماڈل ہے. لیکن یہ اب ٹرینڈ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے اور اس میں کارپوریٹ فارمنگ بھی آ رہی ہے، اس میں بڑی کمپنیاں بھی آ رہی ہیں. اور چونکہ لوگوں کے اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو لوگ بہتری کی طرف مجبوراً جا رہے ہیں. اگر کسی کی نیت نہیں بھی ہے بہت محنت کرنے کی تو اب اس کو مجبوراً جانا پڑ رہا ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر کمپیٹیٹیو نہیں ہے، اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے. لیکن یہ ایک سلو پروسیس ہے جس میں بہت زیادہ گنجائش ابھی بہتری کی اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پانی کی شارٹیج کا کیا حال ہے، اس کا کیا کریں گے؟ جیسے ہم ڈرپ اریگیشن ٹھیک ہیں، یہ چیزیں ساری سر اس کے اندر بھی ہے کہ بہت ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں. پانی کی کمی ہے، ڈرپ ایک آلٹرنیٹ ہے، پھر کراپ کی زوننگ ایک بڑا ایک آلٹرنیٹ ہے کہ کیا جس جگہ پر جتنا پانی اویلیبل ہے کیا اسی طرح کی کراپ وہاں پہ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی. بالکل. پھر ایسی کراپس کی طرف ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے جو کم پانی کا انٹیک لیتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ پالیسی لیول کے معاملات ہیں جو کہ میرے جیسے سے بہت اوپر کے ہیں. گورنمنٹ کو اس کے اوپر بیٹھ کے، سائنسدانوں کو اس کے اوپر بیٹھ کے، ایکسپرٹس کو اس کے اوپر بیٹھ کے ایک پورا میکانزم
ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے کہ جی کیسے ہوگا اور اگلے 20 30 40 سال کے اندر کیا ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ پریم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگلے 20 سال میں پانی میں کہاں کھڑے ہوں گے, اگلے 40 سال بعد اس ملک میں پانی کی کیا سچویشن ہوگی. یہ شارٹ ویژن والے لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا ویژن بہت بڑا ہے, بہت وسیع ہے, جو کہ پالیسی بنا سکیں. میری کہانی ختم ہو گئی ہوئی ہے, یہ کہانی اب میرے بچوں کی اور ان کے بچوں کی سروائیول کی ہے. یہ ہم سے اب بات آگے نکل گئی ہے. ویسے زراعت کو دیکھا جائے تو اب تو کافی لیٹسٹ ہو گیا, جس طرح کہ اپنا یونیورسٹیز ہیں, زراعت کی یونیورسٹیز آ گئی ہیں, فیصل آباد میں بھی ہیں, ملتان میں بھی ہیں, BZU ہے اور ایگریکلچر یونیورسٹی ہے فیصل آباد میں, اور آپ کے وہاں پہ اسٹالز بھی لگے ہوئے تھے, اور وہاں پہ اسٹالز پہ گئے بھی ہیں, انہوں نے بڑی جدت طریقے سے ایک آرگینک طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جی ہم لوگ ایک یہ کر رہے ہیں, آرگینک طریقے سے کاشت کر رہے ہیں, جس کے لیے کوئی دوائی کی اور کسی مطلب پیسٹ کی ضرورت ہے. آپ نے میری بات کو, وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ اس ایکسپو کا ایک مقصد یہ تھا کہ عام کسان کو, ایک عام آدمی کو اس رہنے والے ملک کے بتایا جائے کہ ٹیکنالوجی کیا آ گئی. جی بالکل. لیکن اب اس کے اندر لمیٹیشن ہے. لمیٹیشن یہ ہے کہ اس ایکسپو کو 4000 5000 10000 20000 آدمی نے اٹینڈ کیا ہوگا. یہ جو ٹیکنالوجیز جو یونیورسٹیاں بنا رہی ہیں, یہ کسان تک کسی نے لے کے بھی جانی ہے اور اس کو وہاں پر عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھانا ہے, اور کسان کو کنونس بھی کرنا ہے کہ بھائی یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا ہے. شاید وہ پہلے ایک خاص مقدار کا یوریا ڈالتا تھا, لیکن اس نے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کروائی اپنی سوائل کو, اپنی زمین کو, کہ اس کے اندر کس قسم کا یوریا یا کس قسم کی کھاد کی ضرورت ہے. سو یہ اس ٹیکنالوجی کو کسان تک لے کے جانا بھی ایک پورا کام ہے. بالکل. اور پھر اس لے کے جانے کے بعد اس کسان کو کنونس کرنا کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے, یہ اس سے بڑا کام ہے. آپ ٹی وی کے اوپر کوئی اشتہار چلا دیں, لیکن اس اشتہار کا جب تک لوگ بلیو نہیں کریں گے کہ جو اشتہار چلانے والا وہ کتنا کریڈیبل ہے یا وہ کتنا سچ بول رہا ہے, تو وہ اس کی بات پر عمل نہیں ہوگا. سو عمل کروانے کے لیے ہمیں بار بار اس کے پاس جانا ہے, اس کو ایک پورا بزنس پلان بنا کے دینا ہے کہ اس فصل میں یا اس ایکٹیویٹی کرنے سے اس کو کتنی بچت ہوئے گی, اور جب تک اس کو بچت ہوگی نہیں وہ اس کے اوپر عمل کرے گا نہیں. کتنا رسپانس آتا ہے آپ کو ان چیزوں کا؟ سر سلو ہے, بہت سلو ہے, بٹ دس از پارٹ آف گیم. یہ ریگارڈلیس آف دا رسپانس, شاید کسی ایک کلسٹر نے, کسی ایک گروپ نے ہماری جو ایجوکیشن تھی یا جو ہمارا پیغام تھا اس پہ پورا عمل کیا ہو, لیکن اس دفعہ موسم سازگار نہ ہوا ہو, بالکل, تو وہ رسپانس وہ رزلٹ نہیں آیا. سو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ ایک دھیما پروسیس ہے. دس از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. ابھی میں ایک کسی ملک کے پرائم منسٹر کی اسپیچ سن رہا تھا, وہ اپنے لوگوں کو وہ پیغام دے رہے تھے کسی جگہ کے اوپر, تو انہوں نے بڑی تمیز باندھ کے انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ میرا ایک کام کریں گے. میں نے کہا جی کیا کام ہے؟ بڑی انہوں نے تمیز باندھی. انہوں نے کہا جی ہر جو ہمارا ملک کا رہائشی ہے یا رہنے والا ہے, اس ملک میں رہتا ہے, وہ یہاں سے 5 لوگوں کو اپنے ملک واپس بھیجے گا سیر و تفریح کرنے کے لیے. اچھا. جب وہ آ جائیں گے تو پھر باقی ہم کام سنبھال لیں گے. اٹس اے سلو پروسیس اگین. اسی طرح یہ بھی ایک سلو پروسیس ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کو تعلیم دینا, بتانا, سمجھانا, پریکٹسز کو عمل کروانا, پھر ان کی کیپیسٹی کے لیے کبھی نمائشوں میں لے کر آنا, کبھی فارمر ڈے کرنا, کبھی مشین ان کے ڈیرے پہ لے جا کے چلوا کے دکھانی. لیکن الٹیمیٹلی جو کام کرنا ہے وہ اس کسان نے کرنا ہے, اور جو رزلٹ آنا ہے وہ سلو آنا. اور وہ اگر آپ کسی نمائش کے فوراً بعد کہہ دیں کہ اس کا اکانومی پہ امپیکٹ کیا آئے گا یا وہ آئے گا, یہ اسی سربراہ والی بات ہے کہ اس نے کہا جی آپ کا کام ہے صرف لوگوں کو اپنے ملک میں بھیجنا سیر کے لیے. رزلٹ ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد, 2 سال بعد, 10 سال بعد ہے. اسی طرح ہمارا کام ہے کسان کو بار بار پیغام کرنا, پیغام دینا, تبلیغ کرنا. سمجھنا شروع ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کے اوپر بینیفٹس بھی آتے جائیں گے, اس کا رزلٹ بھی آتا جائے گا. محکمہ زراعت پنجاب جو ہے کتنا کام کر رہی ہے اور کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو آگے؟ سر یہ نمائش محکمہ زراعت نے لگائی ہے, دیکھ لیں. اگر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ محکمہ زراعت کی تعریف کر رہے ہیں. بڑی اچھی مطلب یہ نمائش. یہ میرا
کسی ایک آدمی کا، کسی ایک دوست کا یہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ کام یہ پورے محکمے کے تمام لوگوں کا کام ہے. یہ تمام لوگ محکمے کے تمام ڈی جی صاحبان، محکمے کا ایک نائب کا اسد بھی اس نمائش میں ہمارے ساتھ کھڑا تھا. الحمدللہ جس کسی بندے کے پاس گئے ہیں محکمے کے اندر ہمیں یہ فیور چاہیے، یہ کام کرنا ہے، انہوں نے بالکل آگے بڑھ کے ہم سے 4 قدم آگے جا کے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. سو جس طریقے سے محکمے نے یہ نمائش کروا کے بتایا ہے کہ یہ کامیاب ایونٹ تھا، اسی طرح محکمہ بہت سے کام کرتا ہے جو شاید ایک عام آدمی کے لیے یا ایک عام جاننے والے کے لیے یا سمجھنے والے کے لیے اس طرح کا رزلٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل. میں آپ کے پاس گیا ہوں، میں نے آپ کو سمجھایا ہے، تبلیغ کی ہے، اب عمل کرنا آپ کا کام ہے، اور اس عمل کے رزلٹ کے اوپر آپ مجھے اسیس کر رہے ہیں. سو وہ ایک تھوڑا سا ٹرکی کام ہے. یہ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے یہ ہمیں کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کام نہیں کرتے. سو اٹس فیئر انف. نہیں، لوگ تو ویسے زراعت کی طرف آ گئے ہیں. جس طرح آپ کچن گارڈننگ کی طرف چلے جائیں، لوگ بہت زیادہ مطلب اٹریکٹ ہو رہے ہیں. آپ کا فلوریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے وہ. اور سارے سر دیکھیں نا، سروائیول نہیں ہے. پہلے شاید کم پیداوار کے ساتھ سروائیول تھی، اب زیادہ پیداوار کے ساتھ بھی سروائیول نہیں ہے. اس کی کیا وجہ؟ کاسٹ آف پروڈکشن آئی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن، اب کھاد کی قیمت بڑھ گئی، پانی کی قیمت بڑھ گئی، فیول کی قیمت بڑھ گئی. اب اس کا 2 طریقے ہیں. ایک کہ آپ اپنی کموڈیٹی کی قیمت بڑھا دیں، وہ بھی آپ ایک حد تک بڑھا سکتے ہیں. دوسری، آپ اپنی کموڈیٹی کی پیداوار بڑھا دیں. سو کموڈیٹی کی قیمت جو ہے وہ اتنی نہیں بڑھے گی جتنا امپیکٹ آپ کی پیداوار بڑھانے سے. اور وہ پیداوار خالی کسان نہیں بڑھا سکتا، وہ پیداوار جو ہے محکمہ زراعت کے تعاون سے کسان بڑھا سکتا ہے. سو اگر کسی زمانے میں پیداوار گندم کی 15 من یا 20 من تھی اور آج 35, 40, 50 من ہے، تو اس کے اندر محکمہ زراعت کے جو ریسرچ کے ادارے ہیں، جو ایکسٹینشن کے ادارے ہیں، واٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ کسان اور محکمہ زراعت یہ دونوں مل کے ہی مطلب ایفرٹ کریں گے تو پیداوار بھی بڑھ سکے گی. سر اس کے بغیر گزارا نہیں ہے نا جی. اب تو وہ بھی مطلب آگے کو کہنے کی تھوڑی سی جگہ پہ زیادہ پیداوار کرنے کے لیے بھی سارے معاملات آ سر ٹیکنالوجی ہے. دیکھیں دنیا میں زمین کم ہے، سو انہوں نے آلٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے پیداوار کو بڑھایا. ٹھیک ہے. ہم ابھی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کو ڈسیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹیکنالوجی کو بار بار فارمر کے پاس لے کے جانے کی ضرورت ہے. مشینوں کا استعمال بڑھانے کی ضرورت ہے. پریسیژن ایگریکلچر کے اوپر جانے کی ضرورت ہے. بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے محکمہ زراعت کی اپنی کیپیسٹی کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کا ایکسٹینشن ایجنٹ، جب تک آپ کا مبلغ تبلیغ دینے والا جو ہے وہ سائنسی بنیادوں کے اوپر ٹرینڈ نہیں ہے، سو اس کو بھی ٹرین کرنے کی، اس کی بھی انٹرنیشنل ایکسپوجر دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فارمرز بھی یہ چیز کہتے ہیں جو جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں مطلب کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اس کو خریدنے کے، جبکہ محکمہ زراعت پنجاب جو ہے وہ بہت کوآپریٹ کر رہی ہے. آپ نے بتایا کہ سبسڈی بھی دے رہی ہے اور 50% تک مطلب کرتے ہیں، تو پھر بھی وہ مطلب اس نہیں ہوتے اس ایلیجیبل کہ وہ اس کو اڈاپٹ کر سکے ٹیکنالوجی کو. سر دیکھیں اس کے اندر نا ایک ون ون سچویشن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. کسان کی جو فائنینشیل نیڈز ہیں یا جو اس کی معاشی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بینکوں کو آگے آنا ہے. قرضے کے نظام کو سہل کرنے کی ضرورت ہے. سبسڈیز ہر چیز کا حل نہیں ہے، اس کو سیلف سسٹینیبل ہونا چاہیے کسی نہ کسی، اور وہ فائنینشیل نیڈ جو ہے وہ سبسڈی کے ذریعے نہیں آپ پوری کر سکتے. اس کے لیے قرضوں کا نظام، اس کے لیے بینکوں میں آسان ون ونڈو آپریشن کہ کسان کو پیسہ مل سکے. اسٹیٹ بینک، یہ تمام ادارے جو ہیں یہ مل بیٹھیں، کام کریں اور پھر اس کو آگے لے کے چلیں. کیونکہ زراعت کو ہی میرا خیال ہے زیادہ آگے بڑھانا چاہیے. 73% لوگ تو زراعت کے ساتھ ہمارے اٹیچ ہیں، تو بقایا پیچھے رہ کے جاتا ہے. سر اب دیکھیں نا، جب اسکول میں تھے تو ماسٹر صاحبان ہمیں سبق یاد کرا دیتے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں. ہاں جی. اور آج ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہم گندم کو امپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 50-60 سالوں میں کہیں نہ کہیں پر کوئی کوتاہی ہے، یا آج کوئی نہ کوئی کوتاہی کمی بیشی ہے جس کو بیٹھ کے بات کر کے
اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یا ہمارے بچے یا ان کے بچے یہ پرابلمس کو فیس نہ کر سکیں. اچھا، میں اکثر و بیشتر زراعت میں کے محکمے جو آفیسران ان سے ایک سوال کرتا ہوں. آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی، سوسائٹیز میں کنورٹ ہو رہی ہیں زرعی زمینیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر اگین یہ پالیسی میکنگ کا کام ہے. لاہور کے ارد گرد یہ جتنی زمین تھی یہ لاہور کو فیڈ کرتی تھی، سبزیوں اور جو روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں. اب وہ وہاں پر سوسائٹیز آتی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رقبہ جو لاہور کو فیڈ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. سو اس کے اوپر اگین بیٹھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ماشاء اللہ. کاشف صاحب، آپ نے جو ایکسپو لگایا ہے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہم لوگ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بڑا اچھا ایکسپو رہا ہے جی. اچھا بتائیے گا، ایکسپو بڑا کامیاب رہا ماشاء اللہ. پچھلی ایکسپو سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دن بدن جو ایکسپو ہوتی گئی تب اس سے زیادہ اچھا رسپانس ملتا رہا اور بڑا اچھا ہے. اس سے ایکسپو سے آپ کیا سمجھتے ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارے پاکستان کا کیا امیج بن رہا ہے اور کس طرح ہم لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ سر دیکھیں، امیج دو طریقوں سے ہے جی. ایک امیج ہے کہ جو بزنس امیج ہے کہ جو یہاں پر لوگ آئے انہوں نے یہاں پر بزنس ڈیلز کی. ایک امیج وہ ہے کاروبار چلے گا بڑھے گا. ایک امیج یہ ہے کہ جو کل لوگ فوڈ اسٹریٹ کی سیر کر کے آئے، جنہوں نے کل لاہور کی سائٹ سینگ بس کے اندر سفر کیا، انہیں اندازہ ہوا کہ کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے، یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پر کوئی ایسے حالات نہیں ہیں جس کی وجہ سے ڈرایا جاتا ہے. بالکل ایسے. سو یہ ایک سافٹ امیج ہے لوگوں کا. بہت سے لوگوں نے بات کی ہم سے جب ہم نے ان کو پاکستان کے بارے میں بتایا، جب ہم نے ڈاکیومنٹریز ایگزیبیشن کے اوپر مختلف جگہوں پر چلائیں، پاکستان کے پہاڑوں کے بارے میں بتایا، ناردرن ایریاز کے بارے میں بتایا، ان کو کچھ بروشرز ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیے، تو وہ ایک دوسرا امیج ہے. بہت سے لوگوں نے کمٹ کیا کہ جی ہم اپنی کمپنی کے گروپس بھیجیں گے، کچھ نے کہا جی ہم فیملیز کے ساتھ یہاں پر سیر کرنے کے لیے آئیں گے. جو امیج تھا پاکستان کا شاید ان کے ذہن کے اندر، وہ امیج چینج ہوا، تھوڑا ہوا زیادہ ہوا لیکن چینج ہوا جب وہ بس میں روف ٹاپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گپیں لگا رہے تھے اور وہ بڑے لائٹ موڈ میں وہاں پر مینار پاکستان میں، شاہی قلعے، بادشاہی مسجد میں گھوم پھر رہے تھے. لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہے تھے. سو یہ ایکسپو کا ایک وہ سائڈ ہے جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ان فائنینشیل ٹرمز. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی کمپنی کوئی ٹور لے کے 10-15 لوگوں کا پاکستان آتی ہے تو میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ بھی اس ایکسپو کے سر ہی جاتا ہے. بالکل ہے کہ کل کو جو ہماری ٹورزم ایکسپینڈ کرے گی وہ بھی اس کے مطابق. اگر سو مچ سو کہ اگر آج یا کل میں کسی فورن ڈیلیگیٹ نے کوئی شاپنگ کی ہے جا کے تو وہ بھی ایک بزنس ایکٹیویٹی ہے جو اس نے جنریٹ کی ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی نمائشیں بین الاقوامی سطح کی ہوتی رہنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان آئیں اور پاکستان آ کے دیکھیں کہ وی آر اے پیسفل نیشن. پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں. بہت سے لوگ سیلفیاں کھنچواتے ہیں فارینرز کے ساتھ. سو یہ بھی ایک پیار کی علامت ہے کہ ہم اپنے مہمان کو عزت دیتے ہیں اور اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں عزت واپس دے. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج 6-7-8 ملک ممالک آئے ہیں، آگے ان فیوچر میں کتنے ممالک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی کوانٹٹی تعداد بڑھے گی یا کس طرح؟ سب بالکل یہ بڑھنا چاہیے. میرے پاس میں ہو تو میں 200, 250, 300 بندے کو بلاؤں. میں پاکستان ہائی کمشنرز کے اور باہر جو اپنے لوگ ہیں ان کی منت کروں کہ جی پاکستان لوگ بھیجیں. جتنے ایونٹس ہوں کم ہیں. یہ ایک سافٹ امیج کی بات ہے. یہ میری اور آپ کی اچیومنٹ کی بات ہے ہی نہیں. میری اس معاملے میں میری کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. یہ سارا کام میری ٹیم نے کیا ہے. یہ محکمہ زراعت کے لوگوں نے کیا ہے. یہ محکمہ زراعت کے افسران نے کیا ہے. یہ بیوروکریسی نے کیا ہے. ہم ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے مشکور ہیں. ہم ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے. انہیں کہا جی کہ ہمارے فارینرز آ رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیں آپ کہاں لے کے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم آپ کے لیے بس ارینج کر دیں گے. ہوٹل تک بس آئی, ان کو پک کیا, ان کو گھمایا پھرایا, عزت دی. ہم جو پولیس ہے اور سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کے مشکور ہیں. ایک دفعہ ہم نے سیکورٹی والوں کو لکھا
کسی جگہ پر کوئی سلیگنس نہیں ہے, کہیں کسی جگہ پر کوئی لیپس نہیں ہے, سیکورٹی بریچ نہیں ہے. ہر جگہ پولیس والوں نے, جو اسپیشل برانچ والے ہیں انہوں نے بے تحاشا ہمارے ساتھ تعاون کیا, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, کسی کو کوئی تنگی تکلیف نہیں ہونے دی. سو ایوری بڈی مطلب میں حیران ہوں. جب میں بھی بیسیکلی گورنمنٹ کا کوئی کانٹریکچوئل امپلائی ہوں, پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں. ہم بھی جب گورنمنٹ کے اندر نہیں تھے تو ہم بھی سوچتے تھے کہ جی گورنمنٹ اچھا بس ایسے ہی ہے. لیکن یہ 7-8 ایگزیبیشنس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر جس محکمے کے پاس چل کے گئے ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, انہوں نے ہمیں بالکل فری ہینڈ دیا. جی آپ یہ بتائیں آپ چاہتے ہیں کیا, ہم سے کیا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بڑی بات ہے. پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ, لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, آج ہمارا ایک سب سیکٹر جو ہے وہ فیصل آباد چیمبر گیا ہوا ہے, کل یا پرسوں انہوں نے سیالکوٹ چلے جانا ہے, وہاں پر بھی وہ. سو ایوری بڈی وہ آگے آیا, اس نے ہمیں سپورٹ کی. گورنمنٹ کے سارے اداروں نے ہمیں سپورٹ کی. ریسکیو 1122 ان کی گاڑی وہاں پر موجود تھی, ان کے لوگ ہم سے پوچھتے تھے کوئی ایشو کوئی مسئلہ. سو ایوری تھنگ وینٹ ویری ویل, اور الحمدللہ بالکل اس کے اندر تمام پورے پاکستان کا اور پوری ٹیم کا, چاہے وہ کوئی خاکرو بھی تھا چاہے وہ ٹاپ موسٹ بیوروکریٹ تھا, اس کی کامیابی ہے, یہ میری ٹیم کی کامیابی ہے. میں تو ایک صرف نوشنل فگر ہوں, جہاں بیٹھا ہوا آپ کے آگے انٹرویو دے رہا ہوں, باقی بے تحاشا لوگوں نے اس کے لیے جان ماری. بالکل ایک ٹیم ورک ہے, مطلب پیچھے جو آگے لیڈ کر رہا ہے اس کے پیچھے ساری ٹیم ہے, اور اس ٹیم کو بڑی اچھی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے لیڈ بھی کیا, اور پیچھے ٹیم نے ورک بھی بہت اچھا کیا. یہ پنجاب انویسٹمنٹ بورڈ یہ کس طرح آپ کے ساتھ چل رہے ہیں کارپوریٹ؟ سر دیکھیے, یہ اگین یہ ایک بزنس کا وہ ایک ایونیو ہے جو کہ قریدنے سے نکلے گا. ٹھیک. میں نے یا میری ٹیم نے یا اس پروجیکٹ کے لوگوں نے کوئی 20-25 کمپنیوں کو پاکستان بلایا. ٹھیک ہے. وہ کمپنیاں بڑی کمپنی ہیں, وہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. کسی کمپنی کی آگے 20 دکانیں ہیں, کسی کی 50, کسی کی 100 دکانیں ہیں, کوئی ریٹیل چین چلاتے ہیں, کوئی ہوٹل بزنس کے اندر ہے. ہم نے ان کو پاکستان بلا کے جو مختلف محکمے ہیں ان کے ساتھ الائن کروا دیا. ٹھیک ہے. اب پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کا یہ کام ہے جو کہ وہ بخوبی کر رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے آگے وہ تمام سیکٹرز آگے رکھیں کہ جہاں پر انویسٹمنٹ کی گنجائش ہے. گڈ. ان کو اپنے پروجیکٹس دکھائیں, ان کو بریف کریں, ان کو گھمائیں پھرائیں, ان سے دوستی کریں. بالکل ٹھیک. میرے کہنے کے اوپر تو شاید کوئی بندہ انویسٹمنٹ نہ کرے, لیکن اپنے ایک دوست کے کہنے کے اوپر وہ بے تحاشا انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. سو سب سے بنیادی کام جو ہے وہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ دوستی کریں. صحیح. ان کے ساتھ اپنا ایک سافٹ امیج کریٹ کریں, ان کو بتائیں کہ جناب انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کن ایریاز میں کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, ان کے ساتھ اعتماد بحال کریں. ہم تو کسی ایک ایسے انجان آدمی کو قرضہ نہیں دیتے بالکل, ہاں جی, جس کو ہم جانتے نہ ہوں. تو ہم تو کسی کے انجان آدمی سے انویسٹمنٹ کی توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا. سو یہ ایک بہت تھکا دینے والا عمل ہے. ان کے ساتھ دوستی کرنے کی, ان کو پیمپر کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب ہم آپ کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنے کے لیے موجود ہیں. آپ صرف ایک کام کریں کہ اس ملک میں اندر انویسٹمنٹ کریں. سو یہ کام پی بی آئی ٹی کا ہے, یہ کام میرا ہے, آپ کا ہے. آپ اگر یہاں پر خبر دیتے رہیں گے کہ جی پاکستان کے اندر مارداڑ ہو رہی ہے تو آپ کی خبر سن کے کون آئے گا؟ ڈیفینیٹلی. امیج بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. سو یہ وہ تمام کام ہیں جو مل کے ہم سب کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ہے. جی بالکل, ماشاءاللہ. کاشف صاحب کے ساتھ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ آف ماڈل فارم محکمہ زراعت, ان سے بات ہو رہی تھی اور بڑی اچھی معلوماتی گفتگو ہوئی. اسپیشلی ایکسپو کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو ہوئی, اور انہوں نے بتایا کہ ایکسپو ہم لوگ 7-8 سال سے ایکسپو کر رہے ہیں, اور بڑی اسے گریجولی جو ہے اسے بوم آ رہا ہے. اور بالکل جب آپ لوگ فارن کنٹریز کو اور فارمرز کو ملاتے ہیں, یہ ایک پلیٹ فارم ہے, کیونکہ فارمرز ڈائریکٹلی جا کے جو ہے وہاں پہ نہیں مطلب آ سکتا, ڈائریکٹلی اپروچ نہیں ہے. تو یہ جو محکمہ زراعت پنجاب ہے یہ بہت اچھا کام کریں جو ایکسپو کے تھرو اور بھی بہت ساری چیزوں کے تھرو, جس طرح انہوں نے بتایا کہ جی ہم لوگ جو ٹیکنیکلی جو جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے
جو مطلب کہ کاشتکاری میں کاشتکار جو ہے اس کو ایک جدید ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتی ہے محکمہ زراعت پنجاب، اور اس کے ذریعے پانی میں کمی اور فصل میں زیادہ کاشتکاری کے لیے وہ سارے منصوبے بھی ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ہیں، وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور کاشتکار کو زیادہ سے زیادہ کاشتکار جو ہے وہ فصل ملتی ہے، اور اس کی جو ایکسپورٹ کی جو کوالٹی ہے وہ بھی زیادہ بڑھتی ہے، اور فائدہ جو ہے پاکستان کو زر مبادلہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور محکمہ زراعت جو پنجاب ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ایکسپو کی صورت میں ہو یا کہ جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو، بہت زیادہ محکمہ زراعت پنجاب ایکٹیو ہے ان معاملات میں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انہوں نے بہت ساری ٹیکنالوجیز اور بہت ساری اسٹریٹجیز سوچی ہوں گی، پالیسیز سوچی ہوں گی، جس سے پاکستان زراعت کے شعبے میں ترقی کرے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر ایک پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔